شامترین خبریں ہیں آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ایک انتہائی الارمی خبر ہے. آئی ایس پی آر صاحب نے ایک ترانہ جاری کیا یوٹیوب کے اوپر اور عوام نے اسے دیکھا ہی نہیں, بالکل بھی نہیں دیکھا, اس کے ویوز ہی نہیں آئے. لیکن اس کے نیچے جو عوام نے کمنٹ کیے ہوئے ہیں, یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں کر رہی, یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے. میں ایگزیکٹ وہی کمنٹ ہم پڑھ کر آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح کے یہ عوام کا رد عمل ہے. پاکستانی عوام کیا کہہ رہی ہے, آپ حیران رہ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے یہ برائے مہربانی جی فل سکرین پر چلائیں, یہ فل سکرین پر چلائیں. یہ باقاعدہ سے ایک مل کے باہر یہ اشتہار لگا ہے اور اشتہار یہ لگا ہے, اطلاع عام تمام ملازمین ورکرز کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کمپنی کئی سالوں سے اچھے طریقے سے کام کر رہی تھی, موجودہ حالات سب کے سامنے ہیں, کاٹن نہیں مل رہی اور جو مال بن رہا ہے وہ فروخت نہیں ہو رہا, یعنی سارا مال جمع ہوتا جا رہا ہے. ایسی حالات میں مل کا چلنا مشکل ہے. لہذا افسوس کے ساتھ کمپنی نے فیصلہ کیا ہے کہ یونٹ نمبر 2 کے ملازمین کو 1 ماہ کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگ اپنے لیے کام کا بندوبست کر سکیں. ہمیں آپ کو نکالنا ہوگا. نوٹس 15 مارچ 2024 آپ سب کا نوکری کا آخری دن ہوگا. یعنی آج سے چند دن پہلے یہ نوٹس سرو کیا گیا ہے. یہ ایک مل کے باہر نوٹس لگا ہوا ہے. اندازہ لگا لیں جن گھر جو چولہے جلتے تھے سینکڑوں لوگوں کے, انہیں نوٹس مل چکا ہے کہ صرف 30 دن ہے. اب وہ اپنے بچوں کو کیا کہیں گے, کیسے تسلی دیں گے, کیسے دلاسا دیں گے, یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. دوسری طرف یہ ویڈیو چلائیں جی, یہ اخبار کے ساتھ باقاعدہ سے آج کاپیاں چھپ کر آئیں. یہ پہلے ویڈیو چلائیں اور یہ سب دیکھیں, یہ گڈھے ہیں باقاعدہ سے اخبارات کے گڈھے ہیں جو ساتھ لگے, یہ دیکھ لیں. ناظرین یہ 10 نہیں, 15 نہیں, 20 نہیں, 25 نہیں, 40 نہیں, 50 نہیں, بلکہ 60 پیجز ہیں. یہ اربوں روپے کا مال ہے, یہ اربوں روپے کا مال ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ پاکستان کے اندر جب رجیم چینج ہوئی ہے اس کے بعد اگر کسی نے مال کمایا ہے, روکڑا کمایا, بکسے بھر بھر کر پیسے کمائے ہیں, پاکستان کی میڈیا نے کمائے ہیں, پاکستان کے ٹی وی چینلز نے کمائے ہیں, پاکستان کے اخبارات نے کمائے. یقین مانے ان کی عید ہے. ان کے لیے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے انہوں نے کوئی تجوری لوٹ لی ہو. میڈیا کو کھلا مال اربوں روپے دیے جا رہے ہیں. 60 پیجز. یعنی کل کی جو اخبار آئی تھی ان کے فرنٹ پیج کے اوپر مریم صاحبہ تھی. 32 دفعہ مریم صاحبہ کا نام اخبارات کے فرنٹ پیج کے اوپر لکھا تھا, اور آج الگ سے اخبار کے ساتھ الگ سے 60 صفحات پر مبنی یہ پورا پھرلا اور اتنا گڈھا جاری کیا گیا ہے کہ گڈھا لے جائیں اور پڑھیں. اندازہ لگائیں یہ کس طریقے سے یہ معاملہ چلا جائے, اور کہا ہے کہ 1 سال کے اندر ہم نے یہ 60 پیجز کا گڈھا تیار کر لیا ہے, ہم نے یہ بھی دے دیا, ہم نے وہ بھی دے دیا, دودھ اور شہد کی نہریں بہ گئی. آپ خود, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, آپ خود پنجابی, بلکہ ہماری جو بہت ساری آڈینس ہے پنجاب سے, آپ خود بتائیں کس حد تک یہ ظلم اور زیادتی عوام کے ساتھ کی جا رہی ہے. یہ رؤف حسن صاحب نے بھی اس کے اوپر کمنٹ کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بالکل ایک بدنما چہرہ ہے, یہ بدبودار چہرہ ہے جو کہ ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے پیڈ کنٹینٹ نیوز پیپرز کو دیا جا رہا ہے. آن گراؤنڈ ایون دیئر سائیکل لینڈ پینٹ از واشڈ اوے, کہ سڑک کے اوپر جو انہوں نے سڑک کے اوپر رندہ مروایا تھا, پینٹ مروایا تھا, وہ بہ گیا ہے. اور لیکن اس کے باوجود یہ 60 پیجز کا یہ اتنی بڑی گڈھا جاری کیا جا رہا ہے. اور یہ سارے وہ منصوبے ہیں جو عثمان بزدار نے شروع کیے تھے. عثمان بزدار ایک تو نالائق بندہ تھا, لیکن اس کی نالائکی اس سے بڑی نالائکی یہ تھی کہ خان صاحب خود یہ کہتے تھے کہ اس بندے کو تشہیر کرنا بھی نہیں آتی. اس بندے کو کم از کم یہ آخری ٹائم بتا دیتا, عثمان بزدار جو آج چھپ رہا ہے, کم از کم بتا دیتا یہ میرے منصوبے, آج بھی کھڑا ہو جائے. لیکن وہ بندہ بول نہیں رہا. یہ الینا شکری صاحبہ کو سنیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر بزدار صاحب کے ٹائم میں شروع ہوئے تھے. یہ سن لیں. 3 مارچ 2020 کی ٹویٹ ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی. آپ کو پتہ ہے 2020 میں عمران خان صاحب ظاہر ہے ان کی حکومت کو 2 سال ہونے جا رہا تھا. پنجاب حکومت کا شہری پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے 300 الیکٹرک ہائیبرڈ بسیں خریدنے کا فیصلہ. نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ یہ بسیں مختلف شہروں میں استعمال کرے گا تاکہ عوام کو بہتر سفری سہولیات فراہم ہو اور آلودگی اور اسموگ جیسے مسائل کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے. 11 نومبر 2020 وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ سے متعلق خصوصی اجلاس وزیر اعلیٰ نے گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی. اب یہ سارے منصوبے تھے پاکستان کے. اگین ویری پرومیننٹ جرنلسٹ رائے ثاقب کھرل صاحب لاہور میں, بالکل ان کی نظر ہے, روٹ لیول پر یہ چیزوں کو فالو کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے یہ سارے منصوبے بزدار کے تھے, یہ سارے منصوبے خان کے تھے جن کے اوپر تختیاں صرف چینج ہوئی ہیں. یہ دیکھ لیں 2020 عثمان بزدار صاحب کا ٹائم, ان کے ٹائم کے اوپر یہ ٹویٹ کیا گیا کہ جناب پنجاب حکومت کا شہری پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے 300 الیکٹرک ہائیبرڈ بسز خریدنے کا فیصلہ.
आगे 1/3/2020 को जो एक और ट्वीट था, मुतल्लिका रूट्स पर पंजाब हुकूमत स्पीडो बसें चला रही है। पंजाब हुकूमत लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों की जरूरियात पूरे करने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत 300 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें खरीदेगी। फिर 11/11/2020 को वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक खुसूसी इजलास, वज़ीर-ए-आला ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की असूली मंजूरी दे दी। ठीक है जनाब। इस पर मलिया हाशमी साहब लिखती हैं, अब अखबार भी खबरों से महरूम हो गए हैं। अब अवाम के टैक्स के पैसे सिर्फ मरियम नवाज की मशहूरी पर ही लगाए जा रहे हैं। तो ये 60 पेजेस का जो गड्ढा है जगह पर गया है, इस पर जो जाहिर है लोग हैं वो इसी से रोटी खाएं, इसी से अपने माँ बाप का इलाज करवाएं, इसी से नौकरी लें, इसी से तालीम हासिल करें, इसी से जो कर सकते हैं करें। लेकिन ये खौफनाक अमल है जो कि पाकिस्तान के अंदर जारी, जिस तरीके से चीजों को चलाया जा रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा अलार्मिंग है। सिर्फ और सिर्फ ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। अब नाज़रीन, दूसरी तरफ डीजीआई एसपीआर साहब ने जो कौमी तराना जारी किया है, कौमी तराना तो नहीं है लेकिन ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट, 27 फरवरी अभिनंदन को जब मारा गया था उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, रियासत के सरबरा, उस वक्त रियासत के करता धरता, रियासत का चेहरा इमरान अहमद खान न्याजी थे। अक़वाम मुत्तहिदा में जब उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा था कि हम कलमे के ऊपर यकीन रखने वाले मुसलमान हैं एंड वी विल फाइट। आसिफ गफूर साहब डीजीआई एसपीआर थे, उनके वो स्टेटमेंट आपको याद होगी। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, इन्हें बता दें, नाउ वी विल सरप्राइज यू, अब हम तुम्हारे अंदर तुम्हें घुसकर मारेंगे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि मुछड़ को घसीट कर, मूंछों से घसीट कर लाया गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स का बहुत बड़ा कारनामा है, हमारा एक नेशनल प्राइड है, हमारी एक नेशनल ग्लोरी है, हमारा एक रियासती स्टेट पैट्रियटिज्म। मजीद इससे इन चीजों को देखकर हमारी रियासत जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है बढ़ता है। पैगाम भी है दुश्मन को कि अगर आपने पाकिस्तानी रियासत को, स्टेट को मैली आंख से देखा तो जवाब मिलेगा। और जाहिर है वो रात आपको याद होगी, वो दिन आपको याद होंगे, अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पूरा 25 करोड़ आवाम अपने वज़ीर आज़म के पीछे खड़ी हो गई थी और वज़ीर आज़म अपनी फौज के साथ खड़ा हो गया था। तो ये गैर मामूली एक रिस्पॉन्स था पूरी रियासत का, पूरी स्टेट का। एक ठेले वाले से लेकर एक लैंड क्रूजर पर बैठे हुआ हर शख्स उस दिन अपनी स्टेट के लिए, रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी फौज के लिए तालियां बजा रहा था। 6 सालों बाद ये तराना जारी हुआ है, आईएसपीआर साहब ने जारी किया है। इसके अंदर खान नहीं है, खान मिसिंग है। इसके अंदर आसिफ गफूर साहब मिसिंग है। इसके अंदर मौजूदा शहबाज शरीफ साहब हैं। इसके अंदर मौजूद आज के जनाब रियाना डार साहब ने जिनको पेला था इलेक्शंस के अंदर, जनाब वो मौजूद हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। लेकिन इसके अंदर खान नहीं है। अब जो तराना जारी हुआ है ये तकरीबन 17-18 घंटे हो गए, शायद इससे ज्यादा हो गया। बड़ी मुश्किल से 20,000 लोगों ने देखा है, सिर्फ 20,000 लोग। आईएसपीआर का तकरीबन 5-6 मिलियन का प्लेटफॉर्म, वहां पर जाकर 20,000 लोग देख रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है आपने। इससे पहले जब भी आईएसपीआर तराना जारी करते थे तो चंद मिनट में वो लाखों क्लिक करता था, मिलियंस में 230 मिलियन तक गया हुआ है। 23-24 करोड़ लोगों ने देखा था, सेलिब्रेट करते थे वर्दी को, फौज को, जहाजों को, टैंकों को, बंदूकों को सेलिब्रेट। एक फेस्टिवल का सा माहौल हमारे यहां बन जाता था। अब हालात पता नहीं क्यों बदल गए हैं। ये कमेंट में कुछ आपके सामने रखता हूं, ये देखें। आईएसपीआर साहब की इसी वीडियो के नीचे कमेंट है, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, अल्लाह पाक नामालूम अफराद से हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। गोली क्यों चलाई थी, अब दिल भी नहीं किया आपका नगमा सुनने को। अल्लाह सब देख रहा है, इसके हां देर है, अंधेर नहीं है। कौम जाग चुकी है, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है, अब इन गानों का कोई फायदा नहीं है। हमारा शायद साहिबा लिखती हैं कैदी नंबर 804। ये फिर अकाउंट से लिखा जाता है, मुल्क बैसाखियों पर है, मुल्क एक तजुर्बा गाह बना हुआ है और आप लोग गाने जारी कर रहे हैं। फिर एक जगह से कमेंट आता है, अफसोस की बात यह कि 6 मिलियन सब्सक्राइब वाले चैनल को चंद हजार व्यूज लम्हा फिक्रिया है इन लोगों के लिए जिन्होंने मेरे वतन को कहां से कहां। बहुत सख्त किस्म के कमेंट्स हैं, मैं इसके ऊपर क्या पढ़ूं, क्या रखूं आपके सामने। अलार्मिंग है पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है और लोगों के वाकईतन लोग अब शिकवे कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं और ये कमेंट की सूरत में लोग जाकर दिखा रहे हैं। असल में हुआ क्या, पाकिस्तान में तबाही निकाली गई है। मैं सिर्फ ये सनम जावेद साहिबा का एक ट्वीट है, इनकी स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूं। सनम जावेद साहिबा कहती हैं, क्या वक्त आ गया है, अपनी कुर्बानियों के गाने तराने बनाने पड़ रहे हैं, फिर भी अवाम नहीं मान रही। ये सख्त तरीन स्टेटमेंट है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी हुआ है कि जिसके बाद लोगों ने सवाल उठाए। ये अमीर अब्बास साहब को सुन लें कि सर्बिया में असल में क्या हुआ है, ख्याल उसके बाद अपडेट करते हैं। क्या हुआ है सर्बिया में, वहां मिलोस वोसेविक प्राइम मिनिस्टर थे। लोग, अवाम, ऑपोजिशन, वुकला, सिविल सोसाइटी, मीडिया उस हुकूमत और हुक्मरान की पॉलिसीज के खिलाफ खड़े हो गए। 3 हफ्ते पहले जुर्रत नहीं हो सकी मिलोस वोसेविक को, ये यूरोप का को बहुत, वेस्टर्न यूरोप का को बहुत मिसाली मुल्क नहीं है। ये वेस्टर्न यूरोप का वैसा मुल्क है जैसे एशिया का पाकिस्तान है कि वो दफा 144 लगाए
وہ گولی چلائے, وہ وہاں کے میڈیا یا وہاں کے سوشل میڈیا کی زبان بند کرنے کے لیے وہاں پیکا جیسا ڈریکونین لا لائے. وہ اتنا باشرم وزیر اعظم تھا, اس نے ریزائن کر دیا. اور تیسرا بات, ناظرین, اسلام آباد میں ایک بڑی بیٹھک ہے. یہ تحریک تحفظ آئین, پاکستان کی سب سے بڑی بیٹھک, گرینڈ پولیٹیکل الائنس ہے. پاکستان کے تمام تر مکاتب فکر کے لوگ اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. زلزلہ ہے اسلام آباد میں, 3 مقامات تبدیل کیے گئے, چوتھے مقام پر یہ جا کر ہو رہا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, وہ بھی سن لیں. شہد کو گرفتار کیا, بھائی کو پتہ نہیں ہے کہ فلانے ایک نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, درجنوں لوگوں کو 70 کروڑ 80 کروڑ 90 کروڑ روپے کہاں سے, فرام ویئر دس منی کمز, یہ خزانہ کس کے پاس ہے؟ اور پھر آپ نے جو فلسفہ بنا دیا ہے, جو بکتا ہے اسے ڈکلیئر کر دیا اپنے وفادار, جو پیسے لیتا ہے, ضمیر بیچتا ہے, دوسروں کو خریدتا ہے, دوسروں کو وہ کرتا ہے, اس کو آپ وفادار ڈکلیئر کر دیں. اور جو ضمیر نہیں بیچتا, غریب آدمی, اس کو آپ کھینچتے ہیں, جیل میں ڈالتے ہیں. پاگلوں کی دنیا بن گئی ہے. دنیا میں سارے پڑھے لکھے لوگ, دنیا میں اپنے بچوں کو لوگ حریت بتاتے ہیں, حریت کے راستے پہ. یہاں حریت کو کوٹا جا رہا ہے, یہاں حریت کے مہینے کے یہاں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں, بچوں کے کپڑے اتارتے ہیں. اسی دوران خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا جناب یہ کیسی سپریم کورٹ ہے, کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسے معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر چل رہے ہیں. پاکستان کے صحافی پہنچے ہیں, پاکستان کے یوٹیوبر, اوورسیز پاکستانیز, لہذا یہ 2 دنوں کی کانفرنس ہے, یہ لمبی چلے گی. لیٹس سی کہ کل اس کا فائنل, اس کا کنکلوژن کیا نکلتا ہے. لیکن یہ بڑی میسو ڈیولپمنٹ ہے, 70 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا گرینڈ پولیٹیکل الائنس, بلکہ پاکستانی معاشرے کا الائنس. پاکستانی معاشرہ, پاکستان کا چہرہ اصل میں بیٹھ گیا ہے. لیکن 3 دفعہ جن مقامات کو تبدیل کروایا گیا, یہ کون تھا, یہ کون کروا رہا, کون تحفظ آئین کانسٹیٹیوشن پر اسلام آباد کے سینٹر میں بیٹھنے نہیں دے رہا تھا. یہ آپ سوال اپنے ذہن میں رکھیں, خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے. پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا, زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, ٹیرر ہے. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے, ویل مینجڈ ہے, ایک میسو سینسرشپ ہے. اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے, جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین, ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے, مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے. سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے. تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی, دستک دی گئی, لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے, سناٹا ہے, کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے, کوئی سننے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی, انفارمیشن بھی پہنچے گی, سوالات بھی اٹھیں گے, لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے, آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے, پروسیس ہے, اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں. پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے, کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے. یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے, وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا, اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں, ہمارا حصہ بنیں, ہماری طاقت بنیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.